امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک نوجوان خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گستاخی بہت بری معلوم ہوئی، چنانچہ اس کو سب نے ڈانٹا اور اس کے سوال پر نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب شروع کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، اور پوچھا، اس زنا کو تم اپنی لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں آپ پر نثار ہوں، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنی لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں جانتے۔ پھر پوچھا، اس برے کام زنا کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت کر سکتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر سوال کیا، اچھا تم اس برے کام زنا کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، یا رسول اللہ، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اسی طرح اپنی پھوپھی کے لیے زنا کاری پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، یہ بات تم زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا کر لو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا نہیں کرتے۔ اس طرح اس مسئلے کو جب اس کے ذہن نشین کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس تقریر اور دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ اس آدمی کو کبھی بھی اس کے بعد زنا کا خیال تک نہ گزرا۔ بات بھی کتنے پتے کی بیان فرمائی۔ غور کیجئے، کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی ماں بہن نہ ہو، پھوپھی نہ ہو، خالہ نہ ہو، پھر یہ کیا انسانیت ہے کہ کسی ماں بہن اور پھوپھی وغیرہ سے ناجائز ہم بستری کی جائے؟